السلام علیکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جا کنی اور قبروں میں ان کی حالتوں کو بیان فرمایا ہے۔ حضرت برائے بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی کا انتقال ہوا، ہم ان کے جنازے میں گئے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ تھے۔ قبرستان پہنچے تو ابھی لحد قبر تیار نہیں ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رو بیٹھ گئے، ہم لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ ہم لوگ اس طرح خاموش اور بے حس و حرکت تھے کہ گویا ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین کورید رہے تھے۔ بس آپ آسمان کی طرف دیکھتے اور زمین کی طرف دیکھتے اور اپنی نگاہوں کو بلند کرتے اور گراتے، اسی طرح 3 مرتبہ کیا، پھر فرمایا قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ طلب کرو، 3 بار کہا، پھر فرمایا اے اللہ میں قبر کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں، 3 بار کہا، پھر یہ وعظ بیان کیا۔ مومن بندہ موت کے وقت جب کہ وہ دنیا کی آخری ساعت اور آخرت کی پہلی گھڑی میں ہوتا ہے، اس کے پاس آسمان کے فرشتے آتے ہیں، چمکتے ہوئے نورانی سفید چہروں والے، گویا کہ ان کے چہرے سورج کی طرح منور ہے۔ ان کے ساتھ جنت کا کفن اور جنت کی خوشبو ہوتی ہے، یہ سب اس کے آس پاس بیٹھ جاتے ہیں اور تا حد نگاہ یہی نظر آتے ہیں۔ پھر ملک الموت علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور مرنے والے کے سرہانے بیٹھ جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ اے پاک روح، اور ایک روایت میں ہے کہ مطمئن روح چل اللہ کی مغفرت اور اس کی رضامندی کی طرف، یہ سنتے ہی اس کی روح آسانی کے ساتھ جسم سے باہر ہو جاتی ہے، جیسے مشک سے پانی کا قطرہ ٹپکتا ہے۔ چنانچہ ملک الموت روح کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے، اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب اس کی روح نکلتی ہے تو آسمان و زمین کے درمیان اور آسمان میں جتنے فرشتے ہیں سب اس پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ہر دروازے پر مامور فرشتے اللہ سے یہی آرزو اور دعا کرتے ہیں کہ اس کی روح ان کے پاس سے ہو کر اوپر جائے۔ ملک الموت کے ہاتھ میں لیتے ہی دوسرے جنتی فرشتے اسی وقت اسے لے لیتے ہیں اور جنتی خوشبو مل کر جنتی کفن میں اسے لپیٹ لیتے ہیں، اور یہی اللہ تعالیٰ کے اس فرمان ہے۔ اس کی روح ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے قبض کر لیتے ہیں اور وہ ذرا کوتاہی نہیں کرتے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ السلام علیکم۔